نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے سیدھا راستہ دکھا سکتے ہو، تم اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ فرما بردار ہیں۔ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے سیدھا راستہ دکھا سکتے ہو، اس سے مفسرین فرماتے ہیں یہاں مراد اندھوں سے مراد دل کے اندھے مراد ہیں۔ اب اس آیت کا مختصر خلاصہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے والی آیت جو کل ہم نے سماعت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا تھا کہ محبوب دل کے مردوں، بہروں اور اندھوں کو آپ سنا نہیں سکتے، کیونکہ وہ ان کے دل ہی مردہ ہیں، تو وہ سننا بھی نہیں چاہتے اور اس کی طرف آنا بھی نہیں چاہتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ محبوب آپ انہیں سنا سکتے ہیں۔ تو اس سے مفسرین فرماتے ہیں یہ معلوم ہوا کہ مومن کا دل زندہ ہے اور سن سکتا ہے، کیونکہ مومن کے دل پر جب قرآن کے دلائل کی بارش ہوتی ہے تو اس میں سچے عقائد پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ وعظ و نصیحت قرآن کی سنتا ہے تو فرمایا اس سے نیک افعال صادر ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ نہیں سنتے، آپ دیکھ لیجئے معاشرے میں وہ نہیں آتے اس طرف، وہ نمازوں کی طرف ساری زندگی وہ دین سے دور رہتے ہیں، اور موت کے وقت انہیں بڑا افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کاش ہم نے قرآن و حدیث کو سیکھا ہوتا، دین کو سیکھا ہوتا، نماز کو سیکھا ہوتا۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ مومن کا دل زندہ ہے، لیکن وہ جب سنے گا تو پھر اس کے دل پر بارش ہوگی، اور قرآن کی جو بارش ہوتی ہے اللہ اکبر، پھر اسے عقائد کا بھی پتہ چلتا ہے، اور پھر وہ سنتا رہتا ہے وعظ و نصیحت، تو پھر ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہ اپنے افعال کی طرف وہ گامزن ہو جاتا ہے، اور اللہ کی توفیق سے پھر وہ نیک افعال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آگے سنیے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا فرمایا، پھر تمہیں کمزوری کے بعد قوت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی علم والا بڑی قدرت والا ہے۔ اس آیت میں انسان کے مختلف احوال کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اے انسان تو غور کر کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کے پیٹ میں ایک خون کا ایک لوتھڑا تھا، پھر اسی لوتھڑے کو ہم نے گوشت میں اور پورا وہ ایک پروسیس ماں کے پیٹ میں ہوتا رہا 9 مہینے، اور تو ایک بچہ بن کر پیدا ہوا، شیر خوار رہا۔ یہ احوال جو ہیں انتہائی ضعف اور کمزوری کے ہیں۔ جو شیر خوار بچے ہوتے ہیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا کمزور ہوتا ہے، تو یہی اللہ نے اس طرف اشارہ پہلا کیا، اور فرمایا پھر تمہیں بچپن کی کمزوری کے بعد ہم نے جوانی کی قوت عطا فرمائی، پھر جوانی کی قوت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا دیا، اور فرمایا اللہ رب العالمین جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کمزوری، قوت، جوانی، بڑھاپا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، جو ظاہری اسباب کے اعتبار سے ایک طبعی عمل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک پروسیس سے ایک طبعی عمل ہو رہا ہے کہ بچہ جب بڑا ہو رہا ہے پھر بڑھاپا آ رہا ہے، کمزوری آ رہا ہے، لیکن اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقت میں ارادہ الہی کی وجہ سے ہی یہ سارے کام ہو رہے ہیں، کہ بڑھاپا، جوانی، بچپن، یہ سب اللہ کے ارادہ الہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق اور انداز تخلیق کو جانتا ہے،
اور اسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بدلنے پر پوری قدرت ہے۔ یہاں بندے کے لیے بڑا قابل غور یہ نقطہ ہے کہ جو بیمار ہیں تو انہیں صحت بھی اللہ دے سکتا ہے، آج زوال ہے تو اللہ عروج بھی دینے والا اللہ، آج پریشانی ہے تو خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ دینے والا، یعنی سارا اللہ کی طرف سے ہے، سب اللہ کی ارادہ الہی پر اور اس کی قدرت پر ہے۔ بندہ اس کی طرف رجوع کرے تو اس کو سب کچھ ملتا رہے گا۔ یہاں پر یہ آیت میں غور کرنے کا ہمیں کہا گیا کہ تم اپنی پیدائش سے لے کر آخری عمر تک کے جب بڑھاپا آ جاتا ہے، کیسا جب خون بننا ختم ہو جاتا ہے، اب خون ڈاکٹر کیا کوئی بھی خون نہیں بنا سکتا، انسان کا ایک وقت بڑھاپے میں آتا ہے اور وہی خون جب جوانی میں بن رہا ہوتا ہے، انسان کھا پی رہا بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں انسان غور کرے، بہت سی باتیں اس کو سیکھنے کی اس آیت میں ملیں گی۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے وہ تو صرف ایک گھڑی ہی رہے، اسی طرح وہ اوندے چاہتے تھے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مجرموں کا نقشہ قیامت کے دن کا بتایا، فرمایا قیامت جس دن قائم ہوگی تو اس دن جو مجرم ہوں گے وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ دنیا میں صرف ایک لمحہ ایک گھڑی رہے، یعنی آخرت کو دیکھ کر مجرم دنیا اور قبر میں جتنی مدت رہے، فرمایا اس کی مدت انہیں بہت تھوڑی معلوم ہوگی، وہ اس مدت کو ایک گھڑی سے تعبیر کریں گے۔ اور مزید فرمایا کہ اسی طرح وہ پھیرے چاہتے تھے، یعنی ایسے ہی دنیا میں غلط اور باطل باتوں پر وہ جمتے تھے اور حق سے پھرتے تھے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یہ لوگ انکار کرتے تھے۔ جیسا کہ اب قبر یا دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں، ایک گھڑی بتا رہے ہیں۔ یہاں پر علماء نے فرمایا کہ ان کی اس قسم سے، جو یہ قسم قیامت کے دن کھائیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ تمام اہل محشر کے سامنے ایسے لوگوں کو رسوا کرے گا کہ جو وہ قسم کھا کر کہیں گے ہم ایک گھڑی دنیا میں رہے، تو یہ ان کی رسوائی ہوگی کہ تمام اہل محشر کے سامنے، کیونکہ وہاں پورا ایک مجمع ہوگا، جب سے دنیا بنی، جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قرب قیامت تک جتنے وہ سارے کے سارے میدان محشر میں ہوں گے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ یہ سری جھوٹ بول رہا ہے، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر محشر کے دن، یعنی سارے لوگ اس چیز کو دیکھیں گے کہ یعنی کتنا واضح جھوٹ یہ بول رہا ہے کہ دنیا میں ہم صرف ایک لمحہ ایک گھڑی رہے، یعنی یہ ان کی رسوائی سب سے بڑی ہوگی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قیامت کے دن کے بھی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے، اور دنیا کے بھی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہمیں بچائے۔ آگے ارشاد فرمایا وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے بے شک اللہ کے لکھے ہوئے میں تم مرنے کے بعد اٹھنے کے دن تک رہے، اٹھنے کے دن تک رہے ہو، تو یہ مرنے کے بعد اٹھنے کا دن ہے، لیکن تم نہ جانتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام قیامت کے دن فرشتے اور مومنین یہ جو جھوٹ بولنے والے جو جنہوں نے پیچھے قسم کھائی ہوگی ان کا رد کریں گے اور فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، بے شک جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سابق علم میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ تم مرنے کے بعد اٹھنے کے دن تک وہاں ٹھہرے رہے ہو، اور اب جہاں تم موجود ہو وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن ہے، کہ یعنی وہ دنیا میں قبر کو بھی نہیں مانتے تھے اور محشر کے میدان کو، قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے، تو اب فرشتے اور انبیاء اور مومنین انہیں بتائیں گے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا، لوح محفوظ میں وہ جانتا تھا، اور اس نے بتا دیا تھا کہ تم دنیا میں اتنے ٹھہرے رہو گے اور مرنے کے بعد تم قبر میں اتنا عرصہ رہو گے، اور قبر سے جب نکل کر اب تم یہاں پر آئے ہو تو وہ بتائیں گے انہیں کہ یہ وہ قیامت کا دن ہے کہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے اور تم نہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے اور ضرور واقع ہوگا۔ اب تم نے یہاں جب تم پہنچے ہو محشر کے میدان میں تو تم نے جان لیا کہ وہ دن آ گیا
کہ اس کا آنا حق تھا، لیکن اب اس وقت کا جاننا تمہیں کوئی نفع نہ دے گا۔ اب جاننے سے کیا فائدہ؟ یعنی تم دنیا میں جانتے ہی نہیں تھے، مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ آئے گا، تم کہتے تھے کہ بس جو کرنا ہے دنیا میں کر لیں۔ آج بھی ایسے لوگ آپ یقین کیجئے کہ پائے جاتے ہیں کہ جن کے جب جنازے جب اٹھتے ہیں تو ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں انہیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور وہ دنیا کی دولت کمانے میں حرام حلال کی تمیز چھوڑ کر وہ دنیا میں لگے رہتے ہیں اور پھر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں کہ جو انکاؤنٹر مارے جا رہے ہیں اور وہ ڈکیت بن رہے ہیں صرف دنیا کی دولت کے لیے۔ ان کی کیا زندگی ہے اور انہوں نے کیا انہوں نے نفع دنیا کا کوئی نہ کمایا، لیکن قیامت کے دن جانیں گے تو کیا انہیں نفع ہوگا۔ اب آگے سنیے اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے لیے کیا فرمایا، اور رجوع جب وہ قیامت کے دن رجوع کریں گے ان کا رجوع کرنا کس کام کا۔ اگلی آیت میں وہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تو اس دن ظالموں کو ان کا معافی مانگنا نفع نہ دے گا اور نہ ان سے رجوع کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ظالم معافی مانگیں گے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، فرمایا وہ معافی ان کی اس دن کوئی معافی نہیں ملے گی، اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ اب توبہ کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو قیامت کے دن، جیسے کہ ابھی ہمارے لیے موقع ہے، دنیا میں ہماری سانسیں چل رہی ہیں، بار بار قرآن کہتا ہے توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ تو فرمایا جو تمہیں دنیا میں یہ موقع ملا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ توبہ کر لو، آ جاؤ اپنے رب کی طرف، فرمایا قیامت کے دن تمہیں یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، کیونکہ اس وقت توبہ کرنا، اس وقت تمہارا معافی مانگنا، اس وقت تمہارا فرما بردار بننا یہ کوئی تمہارا مقبول نہیں ہوگا۔ اس آیت سے علماء کہتے ہیں یہ ہے تو حقیقت میں کافروں کے لیے، لیکن اس آیت میں مسلمان گناہگاروں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اس آیت کو ہی اگر وہ یاد رکھ لے تو وہ اپنی زندگی کے جو لمحات ہیں انہیں قیمتی بنانے میں وہ صرف کرنا شروع کر دے گا، اور جس کا دل توبہ کی طرف آج مائل نہیں ہو رہا وہ اس آیت کو بار بار پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے کہ اس دن ظالموں کا معافی مانگنا انہیں کوئی نفع نہ دے گا اور نہ ان سے رجوع کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ تو وہ جب بار بار اس آیت میں غور کرے گا تو اس کا دل یہ ملامت کر کے وہ کہے گا کہ اگر میں توبہ کیے بغیر مر گیا تو آخرت میں میرے گناہوں کی پکڑ ہوگی، تو پھر اس وقت میرے کچھ کام نہ آئے گا۔ توبہ کا وقت دنیا کی زندگی ہے، آخرت میں توبہ کرنا کچھ نفع نہ دے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے موت سے پہلے اپنے اعمال کا ہم محاسبہ، وہ سب بھی گناہگار اور ہم سب بھی گناہگار ہی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتے رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے نیک اعمال میں مصروف رہیں۔ میں ترغیب کے لیے احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ یعنی جسے اللہ نے فرصت دی ہے کہ وہ نیک اعمال کر سکتا ہے، لیکن جب دنیا کے جھمیلوں میں انسان چاہتا ہے تو پھر وہ دنیا میں اتنا ایسا پھنستا ہے کہ پھر اسے فرصت نہیں ملتی۔ تو فرمایا مشغولیت سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ اور اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کے بارے میں بتایا کہ عقل مند وہ شخص ہے کہ جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ یہ سب سے بڑا عقل مند ہے کہ جو موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے اور اپنا محاسبہ دنیا میں کرتا رہتا ہے۔ میرے آقا نے اسے عقل مند کہا، اور اسی حدیث میں فرمایا جبکہ عاجز وہ ہے، یعنی عاجز کے لحاظ سے اگر ہم سمجھے تو یہ بے وقوف ہوگا وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور پھر بھی اللہ سے امید رکھے، اور خواہش کا بندہ بن کر وہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے اور پھر اللہ سے امید رکھے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو،
اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب یعنی محاسبہ کیا جائے اور بڑی پیشی کے لیے تیار رہو۔ قیامت کے دن اس آدمی کا حساب بالکل آسان ہوگا کہ جس نے دنیا میں اپنا حساب کر لیا۔ اور اسی طرح حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک پرہیزگار شمار نہیں ہوتا کہ جب تک اپنے نفس کا وہ محاسبہ نہ کرے جیسے اپنے شریک کا کرتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ پارٹنر ہو تو کیسے محاسبہ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اسی طرح بندہ دنیا میں پرہیزگار شمار نہیں ہوتا کہ جب تک اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے جیسے اپنے شریک کا کرتا ہے کہ اس سے پوچھتا ہے کہاں سے کھایا اور کہاں سے پیا، وہ پورا حساب کتاب لیتا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی یہی میرے آقا نے ایک حدیث پاک میں فرمایا تھا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، جوانی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بڑھاپے سے پہلے حضور نے فرمایا جوانی کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو، فقیری سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو، نمبر 4 مشغولیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، اور فرمایا اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب مسلمانوں کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے، گناہوں سے بچنے، توبہ کرنے، نیک اعمال میں مصروف ہونے کی اللہ رب العالمین توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب کریم جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا فیضان عطا کر دے، اس کا نور عطا کر دے، اس کی برکتیں رحمتیں عطا کر دے، اس کی شب و روز تلاوت کی توفیق دے دے، مرتے دم تک اس کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کا نور ہمیں قبر میں بھی عطا فرما، کل محشر کے میدان میں اس قرآن حکیم کو ہماری شفاعت کرنے والا بنا دے۔ اے رب کریم تو ہمیں غور و فکر تدبر قرآن کی دولت دے دے۔ یا اللہ یہ درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے دے۔ ایک صاحب کی والدہ بیمار ہیں مبینہ، وہ بلڈ پریشر اور بہت ساری ان کی بیماریاں جو ہیں اللہ ان کی بیماریاں دور فرما، ہم سب کو بھی سلامتی والی، عافیت والی، صحت والی، نعمتوں والی، شکر والی، تیری بندگی والی، قرآن و حدیث والی، علم والی زندگی و موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔